وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله. اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. آپ کی بارگاہ ناز میں بے حد و حساب درود و سلام. اللہ کریم کی حضور دعا ہے حق کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. خلیفہ بلا فصل یار غار مصطفیٰ دلدار مصطفیٰ وفادار مصطفیٰ پہرےدار مصطفیٰ چوکیدار مصطفیٰ رازدار مصطفیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے ہمارا سلسلہ کلام جاری ہے. آج ہم اس ذکر مبارک کے حوالے سے اپنے کلمات کو اختتام کی جانب لے چلیں گے اور جس ذوق جس ولولے جس محبت اور جس چاہت کے ساتھ آپ لوگوں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک کے حسین پاکیزہ تذکار کو سماعت کیا اور مجھے لب کشائی کا اللہ نے موقع عنایت فرمایا، سو اسی طرح ہم اگلے جمعہ میں مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے حضور اپنی محبتوں اور چاہتوں کا سلام پیش کریں گے، کیونکہ ہمارے ہاں الحمدللہ تقسیم کا سلسلہ نہیں ہے. ہمارے ہاں محبت کا دامن ہے جو ہم پھیلا کے ان پاکانے جو بارگاہ ہے ان سے ہم بھیک اور خیر مانگنے والے ہیں. گرامی قدر بزرگوں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کے اجمالی تعارف کو آج ہم سمیٹتے ہوئے اپنی کم علمی کا احساس کرتے ہوئے قرآن حدیث اور اجماع کے حوالہ سے چند جو گزارشات اور پھول پیش کریں گے اس کو یوں لے لیں. آج ہم یہی عرض کریں گے ابو بکر کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، نبی کیا فرماتے ہیں، صحابہ کیا فرماتے ہیں اور امت کا اجماع کیا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پوری امت میں سب سے افضل سب سے برتر ہیں. حضور کی پوری امت میں سب سے برتر ہیں ابو بکر صدیق. یعنی یوں کہہ لیں کہ بعد از انبیاء افضل البشر
ابو بکر ابو بکر، بعد الانبیاء افضل البشر ابو بکر ابو بکر۔ یہی اہل سنت کا موقف ہے، یہی اہل سنت کا حسین پاکیزہ اصول ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے اعزاز یہ ہے، ہم ان کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے چہروں کی مسکراہٹ بتا رہی ہوتی ہے کہ ہمیں ان کا تذکرہ سن کر راحت میسر آئی ہے۔ ہو بھی کیوں نہ، جس کو اللہ کا قرآن بیان کرے تو یقیناً وہ ہمارے لیے وہ افضل، اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ کتنے وہ خوش نصیب ہوئے لوگ جن کو اللہ کے قرآن نے بیان کیا ہے۔ یہ مصطفیٰ کے صحابہ، ان کی امامت کا اعزاز جسے میسر آیا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ اللہ جس کی بات کرے ابو بکر، نبی جس کی بات کرے ابو بکر، عمر، عثمان، علی جس کا تذکرہ کرے وہ ابو بکر، کونین ساری جس کی تعریف کرے وہ ابو بکر صدیق۔ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے آپ کے سامنے، یہ سورہ زمر کی آیت کریمہ ہے اور اس میں ارشاد خداوندی ہے، ابو بکر صدیق کی عظمت بیان کی ہے قرآن نے۔ اور مزے کی بات ہے، صاحب مجمع البیان اہل تشیع کے علامہ طبرسی نے بھی اس آیت کریمہ کے ضمن میں لکھا ہے کہ اس سے مراد ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ آیت خداوندی ہے قرآن مجید فرقان حمید فرما رہا ہے، اور وہ جو یہ سچ لے کر تشریف لائے اور وہ جنہوں نے ان کی تصدیق کی ہے یہی تقوی والے ہیں۔ اب ہر ایک عالم نے یہی بیان کیا، کبیر نے، ابن کثیر نے، ابن جریر نے، سب نے یہی کہا، اور بالخصوص علامہ طبرسی شیعہ بھی کہتے ہیں حق لے کر آنے والے سے مراد میرے نبی ہے۔ وہ کہتے ہیں والذی جاء بالصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصدق به ابو بکر الصدیق۔ سچ لے کر آنے والے نبی ہیں اور اس کی تصدیق و تائید کرنے والے نبی ہیں۔ قرآن نے ابو بکر کی بات کرتے ہوئے کہا، ارشاد خداوندی ہے سورہ توبہ میں فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا فإن اللہ معنا۔ پھر قرآن کہتا ہے فأنزل اللہ سکینتہ علیہ، فرمایا صرف دو جان سے جب وہ دونوں غار میں تھے، جب اپنے یار سے صاحب سے فرما رہے تھے غم نہ کر بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ نے اس پر اپنا سکینہ اتارا۔ قرآن کہتے گئے یہ سکینہ تھا جو کہا گیا، اس کی ہا کی ضمیر سے مراد ابو بکر سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے، جسے اللہ براہ راست سکون دے، جسے اللہ براہ راست اطمینان عطا فرمائے، وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات گرامی ہے۔ کہیں ارشاد
خدا بندی ابو بکر کے بارے میں یوں ہوتا ہے سورہ آل عمران میں فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین۔ تو تم انہیں معاف فرماؤ اور ان کی شفاعت کرو اور کاموں میں ان سے مشورہ لو، اور جو کسی بات کا ارادہ پکا کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک توکل والے اللہ کو پیارے گئے۔ اس آیہ کریمہ میں سیدنا صدیق اکبر مراد ہے۔ پھر ارشاد خداوندی ہے، اللہ فرما رہا ہے سورہ اللیل میں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، تو وہ جس نے دیا اور پرہیزگاری کی، جو دے کر جتلا نہیں رکھا تھا، جو دے کر دکھلا نہیں رکھا تھا، جو دے کر شو نہیں کر رکھا تھا، بس نبی کے دین کو ضرورت پڑ رہی تھی، وہ گھر لٹا رکھا تھا، وہ مال لٹا رکھا تھا، وہ جو سب کچھ پیش کر رہا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ سیدنا صدیق اکبر تھے۔ کہیں قرآن سورہ اللیل میں فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور بہت جلد اس سے دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ کہیں ارشاد خداوندی ہوتا ہے سورہ الاحزاب میں هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، وہی ہے کہ درود بھیجتا ہے تم پر وہ اور اس کے فرشتے کے تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف نکالے، وہ مسلمانوں پر مہربان ہے۔ صاحب خزائن العرفان حضرت حکیم الامت اور جناب صدر الافاضل نے اس کو بیان فرمایا۔ انس فرماتے گئے جب یہ آیت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی نازل ہوئی تو صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ، جب آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی فضل و شرف عطا فرماتا ہے تو ہم نیاز مندوں کو بھی اب کے طفیل سے نوازتا ہے، تو اس پر اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کا فرمائی ہے۔ اسی طرح ارشاد خداوندی ہوا اور اعلان خداوندی ہوا سورہ التحریم فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَا وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، بے شک اللہ ان کا مددگار ہے، اور جبریل اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں۔ اس آیت کریمہ میں صالح المؤمنین سے مراد علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے گئے حضرت ابو بکر صدیق بھی گئے، حضرت فاروق اعظم بھی گئے، اور سیدنا مولائے کائنات حیدر کرار شیر خدا بھی گئے۔ اب دیکھیے قرآن جا بجا جس صدیق کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہے، جن کی شان و شوکت بیان کرتا ہے، جن کی عظمت بیان کرتا ہے، دو چار نہیں بیسیوں سینکڑوں آیات نے ابو بکر کی عظمت و صداقت و شرافت کو اور عزت و آبرو کو بیان کیا ہے۔ اسی لیے امت بھی قیامت تک آپ کے حضور سلام عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتی رہے گی شان صدیق اکبر پہ قربان میں رازدار رسالت کی کیا بات ہے۔ ویسے تو آپ
میں پڑھنا گئے، لیکن کیا بات پہ آپ نے ہاتھ اٹھا کے اپنی محبت کا اظہار فرمانا ہے یوں تاکہ ہم اس فکر میں شامل ہو جائیں کہ ہم مصطفیٰ کے صحابہ و آل میں فرق کرنے والے نہیں ہیں، محبت کرنے والے ہیں۔ بس مل کے کہنا ہے شان صدیق اکبر پہ قربان میں رازدار رسالت کی کیا بات ہے۔ آپ نے محبت سے اونچا کہنا ہے رازدار رسالت کی۔ اللہ سلامت رکھے ان لوگوں کو جو اپنے زبانوں کو حضور کے یار کے نام پیش کرتے گئے۔ شان صدیق اکبر پہ قربان میں رازدار رسالت کی کیا بات ہے۔ شان صدیق اکبر پہ قربان میں رازدار رسالت کی کیا بات ہے۔ جس کو صدیق ہے مصطفیٰ نے کہا اس سراپا صداقت کی کیا بات۔ جس کو صدیق ہے مصطفیٰ نے کہا اس سراپا صداقت۔ ایک کملی والے کی جس کو رفاقت ملی، سب صحابہ کی جس کو امامت ملی۔ کملی والے کی جس کو رفاقت ملی، سب صحابہ کی جس کو امامت ملی۔ سب سے پہلے ہے جس کو خلافت ملی، سب سے پہلے ہے جس کو خلافت ملی، اس کے تخت خلافت کی کیا بات ہے۔ پھر پڑھیے سب سے پہلے ہے جس کو خلافت ملی، سب سے پہلے ہے جس کو خلافت ملی۔ یہ عقیدہ اہل سنت بیان ہو رہا ہے۔ یہ ماؤں کی لوریوں، حلال کمائی والی بزرگوں کی تربیت اور اچھے اساتذہ اور صالحین و عارفین کے صحبت یافتگان لوگا بھاگ کے یہ محمد عربی کے غلام اسی محبت کا اظہار کر کے کہہ رہے گا سب سے پہلے ہے جس کو خلافت ملی، سب سے پہلے ہے جس کو خلافت ملی، سب سے پہلے ہے جس کو خلافت ملی، اس کے تخت خلافت کی کیا بات ہے۔ جس کو صدیق ہے مصطفیٰ نے کہا، جس کو صدیق ہے مصطفیٰ نے کہا، اس سراپا صداقت کی کیا بات ہے۔ ایک غار ہے یا کہ جنت کی گلزار ہے، غار ہے یا کہ جنت کی گلزار ہے، ایک طرف یار ہے ایک طرف مار ہے۔ مار فارسی میں کہتے ہیں سانپ کو، اور پھر ابو بکر کو دیکھیے فرماتے کملی اور غار ہے یا کہ جنت کی گلزار ہے، غار ہے یا کہ جنت کی گلزار ہے، ایک طرف یار ہے ایک طرف مار ہے، ایک طرف یار ہے ایک طرف مار ہے، زہر پاؤں میں زانوں میں دلدار ہے، زہر پاؤں میں جھولی میں دلدار ہے، ایک طرف مار ہے ایک طرف یار ہے، زہر پاؤں میں جھولی میں دلدار ہے، غار ہے یا کہ جنت کی گلزار ہے،
جھولی میں دلدار ہے، تیری صدیق قسمت کی کیا بات ہے۔ کیسا عظیم مرحلہ ہے، کیسا ماحول ہے۔ ایک بار کہا تھا بس میری خواہش ہے نظریں میری ہو چہرہ آپ کا ہو۔ نبی کے غلاموں، ماں بھی دیکھے تو بیٹا بھی دیکھے، بیٹا دیکھے تو باپ بھی دیکھے، محبوب دیکھے تو اور بھی دیکھے، لیکن ابو بکر نے جو یہ کہا، حضور نے پوچھا تیری خواہش کیا گئے؟ آقا عرض کی چہرہ آپ کا ہو آنکھیں میری ہو۔ اللہ نے ایسا موقع دیا زمانے سے چھپا کے ابو بکر کے سامنے بٹھا کے کہا بس ہن تو ہی ویکھی اور کوئی نہیں ویکھے گا۔ ابو بکر دیکھ رہے ہوگے اور کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا، بس غیرت یہی ہوتی ہے محبوب کے لیے میں دیکھوں کوئی اور نہ دیکھے۔ ابو بکر دیکھ رہے گئے اور کیسا عجیب منظر ہے، ایک طرف ڈنگ مار رکھا گئے، سانپ ڈس رکھا گئے اور دوسری طرف چہرے پہ نظریں ٹکی ہوئی گئے۔ وہ کہتا گیا ہٹ، ابو بکر کہتے ہیں نا نا تیرے لیے ہٹوں گا نہیں، تجھے پتہ نہیں ہے میری گودی میں کون ہے، میری جھولی میں کون ہے، غار ہے یا کہ جنت کی گلزار ہے، غار ہے یا کہ جنت کی گلزار ہے، ایک طرف یار ہے ایک طرف مار ہے، زہر پاؤں میں جھولی میں دلدار ہے، واغا صدیق تیری قسمت کی کیا بات ہے، شان صدیق اکبر پہ قربان میں رازدار رسالت۔ اچھا اگلے شعر پہ عاشق نے پھر ایک بار سمندر کو کوزے میں بند کیا گئے اور ابو بکر کی عظمتوں کو سلام کیا گئے۔ اتنی خوبصورت بات کر کے ابو بکر کو کہہ رہا ہے ساری خالق کی رحمت سمیٹے ہوئے، ساری خالق کی رحمت سمیٹے ہوئے، جس جگہ پہ ہے صدیق لیٹے ہوئے۔ میرے نبی کے پیارے غلاموں، میرے نبی کے پیارے غلاموں، پھر سنیے حضور نے ارشاد فرمایا ابو بکر جنت میں نے تیرا محل دیکھا، عمر میں نے تیرا محل دیکھا، عثمان تیرا محل دیکھا، علی کو اس انداز میں نہیں کہا کبھی میں نے تیرا محل دیکھا، علی کا محل جنت میں نہیں ہے، گھبرا گئے ہو؟ علی کا محل جنت میں، ابو بکر تیرا دیکھا، عمر تیرا محل دیکھا، عثمان تیرا محل دیکھا، بڑا محل تھا ابو بکر تیرا، علی کا محل نہیں دیکھا۔ علی پاک نے پوچھا حضور میرا محل؟ فرمایا علی سن، جہاں ہوگی فاطمہ وہاں ہوگا تو، اور جہاں ہوگی فاطمہ وہاں ہوگا میں، یعنی میرے محل میں فاطمہ اور فاطمہ کے ساتھ ہوگا تو، تم ہوگے میرے محل میں علی، تیرے عدل کو، انصاف کو، غیرت کو، جرت کو، حلم کو، بردباری کو، محبت کو سلام ہو۔ علی سمجھ گئے، علی جان گئے اس محل میں نبی کے ساتھ میں ہوں گا، اس محل میں ابو بکر کو لٹا کے برابر کر دوں۔ سنیو
کیسا حسین عقیدہ گئے، ہم علی والے بھی ہیں، قسم خدا کی ہم علی والے بھی ہیں، صدیق والے بھی ہیں، فاروق عثمان والے بھی ہیں۔ وہاں نبی کے ساتھ علی، یہاں نبی کے ساتھ ابو بکر و عمر ہے۔ یہ بھی اعلیٰ وہ بھی اعلیٰ، یہ بھی اونچا وہ بھی اونچا، یہ بھی عرفہ وہ بھی عرفہ، بس فرق کتنا گئے بات حسین پاک کی ہو تو حضرت جناب زین العابدین پاک کی ہو، بات ہو حضرت زین العابدین پاک کی، بات ہو امام باقر پاک کی تو نانا نبی دادا علی، نانا نبی دادا علی، اور بات ہو امام جعفر صادق کی تو نانا صدیق بابا علی۔ یہ کیسا حسین رشتہ گئے، بات چلے حسین پاک کی، حسین پاک کے حسن پاک کی، امام حسین کی اولاد کی، حضرت زین العابدین پاک کی تو نانا علی دادا، نانا نبی دادا علی، حضرت جب جناب باقر نانا نبی دادا علی، اور امام جعفر صادق یعنی باقر پاک کے شہزادے کی بات ہو تو پھر دادا علی نانا صدیق۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں یہ سارے آلہ گئے، ہم ان کے نوکر و ادنا خادم گئے، اور با فاضل بریلوی نے تو ہمیں یہی کہا گئے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ گئے اطرت رسول۔ میرے نبی کے پیارے غلاموں، یہ سارے آلہ و عرفہ گئے، اسی لیے کہنے والا کہتا ہے وہ کیسی جگہ گئے۔ اچھا، جس جگہ سے انسان کے وجود کو ترتیب دیا جاتا ہے وہ مٹی جس سے وجود ترتیب دیتی ہے قدرت، اسی مٹی میں تدفین ہوتی ہے انسان کی۔ سبحان اللہ، اور اولیاء اسی مٹی میں پہنچی، وہاں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، مرے کوئی کہاں، دفن کہاں ہوا تھا، کوئی کہیں کا، تدفین کہاں ہوئی۔ اچھا یاد رکھیے، نبی کے بارے میں ضروری ہے، انبیاء کرام کے بارے میں یہی ہوا کہ جہاں ان کی روح مبارک پرواز کرتی ہے وہیں ان کا مزار پر انوار بنتا ہے۔ تو اب میرے نبی کے غلاموں، پھر وہ مٹی کیسی ہے؟ مولانا زکریا دیوبند کے محدث سہارنپوری کہتے ہیں حضور جس مٹی میں جگہ پر جلوہ گر ہے وہ عرش اولا سے بھی افضل ہے، عرش اولا سے افضل ہے۔ ایک رولا تے مک گیا، جڑے کہنے سن مکہ افضل ہے یا مدینہ، ایسا کیا ہوئے تکڑیاں نہ لاؤ، ترازو نہ تولو، مکہ بھی اعلیٰ مدینہ بھی اعلیٰ، ہم تولنے والے نہیں ہیں، بس یہ سمجھ لو مکہ بھی اعلیٰ، لیکن مکہ اب مصطفیٰ آئے تو اعلیٰ ہو گیا، حضور مدینہ میں آئے تو مدینہ بھی اعلیٰ ہو گیا۔ اور جہاں قدم لگے تھے قرآن نے کہا اس مٹی کی قسم میں جہاں تیرے قدم لگے، مولانا زکریا دیوبندی عالم کہتے ہیں اگر پاؤں کی مٹی کی رب قسم فرمائے تو جو سر سے لگی ہوئی مٹی ہے، جو جسم سے لگی ہوئی مٹی ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور جو مٹی قدم سے لگے اس کی قسم گئے تو جو جسم اطہر جس مٹی کو مس کر رکھا گئے وہ عرش اولا سے بھی افضل ہے۔ اب سوچئے اسی مٹی سے وجود ترتیب دیا عمر کا، اسی سے ترتیب دیا جناب حضرت ابو بکر کا، اور ابو بکر و عمر کی کتنی پاکیزہ مٹی ہے، اس مٹی میں جلوہ گر گئے جس کی نسبت مصطفیٰ سے ہو چکی ہے۔ اسی لیے ہم کہنے والے کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہتا ہے ساری خالق کی رحمت سمیٹے ہوئے، ساری خالق کی رحمت سمیٹے ہوئے، جس جگہ پہ ہے صدیق لیٹے ہوئے، جس جگہ پہ ہے صدیق لیٹے ہوئے، اس آقا کے حجرے پہ قربان
قربان میں، اور آقا کے حجرے پہ قربان میں، رشک فردوس جنت کی کیا بات ہے، شان صدیق اکبر پہ قربان میں، رازدار رسالت کی کیا بات ہے، مل کے پڑھیے، شان صدیق اکبر پہ قربان میں، رازدار رسالت۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں، اب قرآن بھی ابو بکر کی عظمت بیان کرے۔ اب آئیے ذرا ہم حضور سے پوچھتے ہیں، آقا آپ بتائیے ابو بکر کون ہے، آپ بتائیے ابو بکر کون ہے۔ ذاکر کی تحقیق بھی قرآن حدیث، مولوی کی تحقیق بھی قرآن و حدیث، مجتہد و مفکر و محدث و فقیہ کی تحقیق کا نور بھی قرآن و حدیث سے جڑا ہوا ہے۔ ہم کہتے گئے ابو بکر کو تولنے والوں، ابو بکر کے بارے میں کچھ جناب والا عجیب و غریب خیالات کا تصور پیش کرنے والوں، یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا، یہ نہیں دیا وہ نہیں دیا، قرآن بھی ابو بکر کی بات بیان کر رکھا گئے۔ اب سنیے میرے اور آپ کے آقا و مولا سید عالم علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ حضور کی حدیث مبارک، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، میں نے دیکھا حضور سید عالم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی المرتضیٰ کے ساتھ کھڑے تھے، اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق آ گئے، رسول کائنات آگے بڑھے، ابو بکر سے مصافحہ کیا، پھر ابو بکر کو گلے لگایا، پھر ابو بکر کو بوسہ دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے حضور کی بارگاہ میں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، آقا بڑی شفقتیں گئے، سبحان اللہ، یار کی عزت ہو تو یار کو تو خوشی ہوتی ہے، یار کی عزت ہو تو خوشی ہوتی ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں، علی المرتضیٰ سے فرمایا گیا، اے ابو الحسن، علی پاک نے دیکھا خوش ہوئے، فرمایا تم مسکرائے ہو، مسکراہٹ پہ سن لو، تیرے یار کی بات میں بیان کر رہا ہوں۔ میرے نزدیک ابو بکر کا وہی مقام ہے، وہی مقام ہے جو اللہ کے ہاں میرا مقام ہے۔ یہ مولا کائنات کی خوشی ہے، قسم ہے اللہ کی، میرے نبی نے علی کا ہاتھ اٹھایا تو ابو بکر خوش ہوئے، اللہ تیرا شکر ہے، میرے یار کے مقام کو مصطفیٰ نے خود اونچا کیا ہے۔ صحابہ جلنے سڑنے والے نہیں ہیں، وہ خوش ہونے والے گئے۔ ہم 1400 سال کے بعد اپنے دوستوں کی خدمت میں بھی یہی عرض کریں گے، خدا را تول ناپ والا سلسلہ بند کرو۔ اس کو صاحب ریاض النظرہ نے 1 جلد اور 185 صفحے پر یہ بیان کیا۔ اب دوسری مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ، آپ نے پہلے سنی ہے، پھر بھی محبت اور ذوق کے ساتھ سن لیجئے۔ فرماتے گئے، حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہے، رسول کائنات جلوہ گر تھے، میں حضور کو دیکھ رہی تھی اور میں نے کہا آقا ایسے آپ صحابہ میں ہوتے ہیں جیسے ستارہ چاند تاروں میں ہوتا گئے، آج چاند ستارے چمک رہے گئے، میں پوچھنا چاہتی ہوں کوئی ایسا بھی ہوگا جس کی نیکیاں آسمان کے ساتھ آسمان پہ چمکنے والے ستاروں کی مانند ہوگی۔ میرے کریم آقا مسکرا پڑے، انتظار نہیں کیا، لب کشائی فوراً فرمائی، فرمایا عائشہ ہاں آسمان کے تاروں کے برابر میرے عمر کی نیکیاں گئے، میرے عمر کی نیکیاں گئے۔ اب یہ بات کہی چپ ہو گئی۔ اب حضور نے پہلے سوال کا جواب دیا، پھر ایسا پاک کے دل کی کیفیت کو جانچ کر فرمایا۔ اس کو مشکات نے نقل کیا ہے، حدیث مبارک صفحہ نمبر اس کا ہے جناب 349، جلد نمبر ہے اس کی 3 اور حدیث نمبر ہے اس کی 6068۔ اس حدیث میں میرے کریم آقا نے فرمایا عائشہ اب تو سوچ رہی ہے کہ جب اب عمر کی نیکیاں یہ گئے تو ابو بکر کی کتنی ہوگی، پھر سن لے عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف، تیرے بابے کی ایک نیکی ایک طرف۔ اللہ
تیرے بابے کی نیکی طرف. اب سنی یہ نبی نے کہا، اس کا مطلب ہے ظاہر کا بھی پتا گئے، باطن کا بھی پتا گئے، میرے نبی کو اعمال کا بھی پتا گئے، لوگوں کے جناب والا احوال کا بھی پتا گئے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں، ہم نے کہا ابو بکر کون ہے؟ تو سنیے، ابو ہریرہ نے روایت کی ہے، بخاری شریف نے بیان کیا ہے، حدیث نمبر 1897 اور جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 225 ہے. حضور سید عالم علیہ السلام کے غلاموں، ابو ہریرہ فرماتے گئے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے، صحابیوں کو بتا رہے تھے، صحابہ بس نمازی کو قیامت کے دن باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا، اسی طرح باب الجہاد سے جناب والا مجاہد کو آواز دی جائے گی، باب الصدقہ سے نیکی کرنے والے کو باب الریان سے بلایا جائے گا. اور پھر جب یہ باتیں بتا رہے تھے، پتہ نہیں مولوی کو کیا خبر ہے کہ علم غیب کیا ہے، ابھی جنت آئی نہیں ہے، ابھی ماحول سجا نہیں ہے، دروازے کھلے نہیں ہیں، پہلے بتا لیا تم صدقہ والے فلاں دروازے سے، زکوٰۃ والے فلاں سے، خیر والے فلاں سے، مجاہد فلاں سے. ابو بکر عرض کرتے گئے، آقا کیا کوئی ایسا بھی ہے جس کو جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا؟ میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا، ابو بکر تم وہی ہو جس کو جنت کے 8 دروازوں سے آواز آئے گی، آئیے تشریف لائیے. اب بتائیے، جس کو نبی خود بیان کرے، جس کی عظمت آقا کریم خود بیان کرے. اور پھر جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں، سید عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فرشتے ابو بکر صدیق کو روز قیامت لائیں گے. آقا کیسے آئیں گے؟ صحابہ پوچھ رہے گئے. دیکھ رہے کنز الاموال میں اس حدیث کو نقل کیا گیا، حدیث نمبر ہے 32624، جلد نمبر 11، صفحہ نمبر 255 میں ہے. آقا ابو بکر کیسے آئیں گے؟ میرے کریم آقا نے فرمایا، انبیاء صدیقین کے ساتھ جنت میں ابو بکر کو جگہ دی جائے گی. اعلان ہو رہا ہوگا، محمد کا یار آ گیا، مصطفیٰ کا پہرے دار آ گیا، صدیق اکبر آ گئے. اب کیسا مرتبہ ہے ابو بکر کا؟ اسی لیے ہم محبت کے ساتھ اپنے آباب ضدی دوستوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں، مدنی دے بعد رہبر صدیق من پوسی. ہولی ہولی سبحان اللہ کھڑے. مدنی دے بعد رہبر یعنی خلیفہ بلا فاصلہ، مدنی دے بعد رہبر صدیق مننا پوسی. آقا دا جانشین تسلیم کرنا پوسی. مدنی دے بعد رہبر، مدنی دے بعد رہبر صدیق مننا پوسی. مدنی دے بعد رہبر صدیق مننا پوسی. آقا دا جانشین تسلیم کرنا پوسی. مل کے پڑھ لیجئے، مدنی دے بعد رہبر صدیق مننا پوسی. اے صدیق دی صداقت نو جاندا جہان ہے، صدیق دی صداقت نو جاندا جہان ہے. منیا نبی نو پہلے آ کے اسے جوانے، منیا نبی نو پہلے آ کے اسے جوانے. واری نبی تو ہر شے اقرار کرنا پوسی. مدنی دے بعد رہبر
صدیق مننا پوسی بلکہ پڑھ لیجئے مدنی دے بعد رہبر صدیق مننا پوسی مدنی دے بعد رہبر صدیق مننا پوسی آقا دا جانشین تسلیم کرنا پوسی مدنی دے بعد رہبر صدیق مننا پوسی بلکہ پڑھو مدنی دے بعد رہبر صدیق مننا پوسی اچھی بولو مدنی دے بعد رہبر صدیق مننا پوسی مدنی دے بعد رہبر صدیق مننا پوسی آقا دا جانشین تسلیم کرنا پوسی میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجموع الزوائد نے حدیث کو نقل کیا ہے اور حدیث نمبر ہے 14296 جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 19 پہ ہے ابو ہریرہ فرماتے گئے میرے آپ کے آقا و مولا حضور سید عالم فرماتے گئے جب میں آسمانوں کی سیر کر رہا تھا میرا جس آسمان سے بھی گزر ہوا میرے نام کے ساتھ میرے یار ابو بکر کا نام بھی ساتھ ساتھ لکھا ہوا تھا جہاں بھی دیکھو میرا نام نظر آیا میرے یار کا نام نظر آیا ابو دردہ فرماتے گئے سرکار دو جہاں علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے شب معراج عرش اعظم کے گرد سبز جواہر پر نورانی قلم سے یہ لکھا ہوا پایا اس کو ریاض النظرہ نے بیان کیا جلد 167 صفحے پر فرمایا میں نے خود دیکھا نورانی قلم کے ساتھ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابو بکر الصدیق اب دیکھیے میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں ابو بکر کے قرآن بھی ان کی عظمت بیان کرے اور پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں بھی ابو بکر کا مرتبہ اور شان و شوقت بیان ہو اب ذرا آئیے سنتے گئے کہ ابو بکر کے بارے میں یاران مصطفیٰ غم گسار مصطفیٰ کے بارے میں ابو بکر کے بارے میں کیا کہتے گئے سنیے ابو حضرت سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا اس کو بیان کیا ہے سنن ترمذی نے اور ترمذی شریف کی حدیث نمبر ہے 3676 اور صفحہ نمبر ہے اس کا 372 جلد نمبر 5 ہے آپ فرماتے ہیں ابو بکر صدیق کے بارے میں فاروق اعظم فرما رہے گئے کہ ابو بکر ہمارے سردار گئے اور سب سے بہتر رسول اللہ کے نزدیک ہم میں سب سے زیادہ اللہ کے حبیب کو ابی بکر محبوب ہے صحابہ میں بھی ابو بکر کا درجہ کیا گئے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے گئے حضور سید عالم کے بعد جو سب سے افضل گئے وہ ابو بکر صدیق ہے اس کے علاوہ اور نہیں فرما اگر کسی نے کہا اس کو پھر الزام لگانے والے کی طرح حد اس پہ لگائی جائے گی آئیے ذرا مولا کائنات شیر خدا حیدر کرار وجہ الکریم کرم اللہ سے پوچھنا چاہتے ہیں آپ ارشاد فرمائیں ابو بکر کون ہے علی المرتضیٰ سے پوچھا گیا اس امت میں حضور کے بعد سب سے افضل کون ہے فرمایا سب سے افضل میرا یار دلدار مصطفیٰ کا چوکیدار ابو بکر صدیق
علی بھی کہہ رہے گئے ابو بکر صدیق عبداللہ ابن عمر سے پوچھتے ہیں آپ بتائیے اعلیٰ افضل کون ہے؟ کہتے ہیں رسول کائنات سے ہم نے سنا، اس کو بخاری نے بیان کیا ہے اور بخاری شریف نے اس کو جناب والا نقل کیا، تاریخ دمشق نے نقل کیا، ہم نے رسول کائنات کے زمانہ میں سب سے افضل حضرت عمر عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ہم سب سے افضل جن کو شمار کرتے تھے وہ جناب سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ آئیے ذرا ابو ہریرہ سے پوچھتے ہیں آپ بتائیں صدیق اکبر کون ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم جب مراتب کی بات کر رہے ہوتے تو سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر کی بات ہوتی۔ اس کو کنز الاموال کی حدیث میں بیان کیا گیا، حدیث مبارک ہے 36,717۔ پھر ہم نے کہا ہم پوچھتے ہیں حضرت مولا کائنات کے شہزادے محمد بن علی سے، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے ابا جان سے سنا ہے، میرے بابا جان فرما رہے تھے حضور کے پیارے یار ویر علی فرما رہے تھے، ہمارے آقا و مولا محمد جناب علی فرما رہے تھے، فرمایا لوگوں سنو علی المرتضی کہہ رہے گئے سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا ابو بکر صدیق، ابو بکر صدیق۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں حضور کے صحابہ سے، صحابہ کہتے ہیں ابو بکر صدیق۔ حضرت ابو دردہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا افضل کون ہے؟ فرمایا ابو دردہ تم اس کے آگے چل رہے ہو جو دنیا میں آخرت میں تم سے بہتر ہے۔ نبیوں رسولوں کے بعد سورج ایسے بڑے بندے پر طلوع و غروب نہیں ہوا، اس بندے بڑے کا نام ہے ابو بکر صدیق۔ اس لیے ہم کہتے ہیں مدنی دے بعد رہبر صدیق مننا پوسی، مل کے پڑھ لیجئے مدنی دے بعد رہبر صدیق مننا پوسی، مدنی دے بعد رہبر صدیق مننا پوسی۔ سارے پڑھ لیجئے مدنی دے بعد رہبر اور صدیق مننا پوسی، آقا دا جانشین تسلیم کرنا پوسی۔ اور اہل سنت کا حسن دیکھیے، اہل سنت کا آپ جس ذوق کے ساتھ ابو بکر پاک کا تذکرہ سماعت کر رہے ہیں اسی ذوق سے آپ نے ہمیشہ مولا کائنات کا تذکرہ بھی سماعت کیا ہے۔ یہ اس بات کا متقاضی ہے ہم تول ناپ والے نہیں ہیں، یہی وجہ ہوتی ہے ہم جس کا تذکرہ بھی کریں یوں سننے والے کو محسوس ہوتا ہے جیسے سب سے زیادہ پیار ان سے کرتے ہیں۔ ہم کون ہیں تقسیم کرنے والے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں ان لوگوں کو جو فکری طور پر نبی نہ گئے۔ سوچئے ایک وہ گئے جو نبی کے گھر میں دولہا بن کے آیا، ایک وہ گئے جو مصطفیٰ جس کے گھر میں دولہا بن کے آئے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ایک وہ گئے جس کو نبی نے کندھوں پہ اٹھایا، ایک وہ گئے جس کو نبی نے اٹھایا، ایک وہ گئے جس نے نبی کو اٹھایا۔ اس لیے میرے نبی کے پیارے غلاموں، ایک سے مصطفیٰ نے شہزادی لی، ایک کو مصطفیٰ پاک نے شہزادی دی، یہ بھی اعلیٰ وہ بھی اعلیٰ، یہ بھی اونچے وہ بھی اونچے۔ قیامت کے دن مزہ تو تب آئے گا جب نبی کے دائیں بائیں ابو بکر عمر عثمان علی بیٹھے ہوں گے، ہم جیسے گناہگار نکمے نکارے جب سامنے ہوں گے گناہوں کے مارے اور گناہوں میں
میں جناب گھرے ہوئے، کچھ بھی پاس نہیں ہوگا، رشتے چھوٹ چکے ہوں گے، کاروبار ختم ہو چکے ہوں گے، بزنس تجارت ختم ہو چکی ہوگی، جسم کا ہر گھر حصہ خلاف گواہی دے رہا ہوگا، کوئی نہیں ہوگا، بس اچانک نظر پڑے گی حضور کے سامنے، حضور کے ساتھ ابو بکر بھی عمر بھی، اور ڈوگا باغ والوں مزہ تب آئے گا جب حضور کے غلاموں کے نام پہ خوش ہو کے لب کشائی کرنے والوں، وہ کتنا منظر عجیب ہوگا جب حضور کے سامنے دائیں بائیں ابو بکر عمر عثمان علی ہوں گے، علی کہیں گے یہ میرے ہیں، عثمان کہیں گے میرے ہیں، عمر کہیں گے میرے گئے، ابو بکر کہیں گے میرے گئے، کتنا خوش نصیب ہے وہ۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں پارٹیوں لیڈروں تعلق رکھو پیروں مولویوں سے، لیکن جب بات ان کی آ جائے اللہ کی قسم میں وہ ساری دنیا مولوی پیر اسلام کے مقروض ہیں، وہ اسلام ابو بکر کا مقروض ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں مدنی دے بعد رغبر صدیق مننا پوشے، مل کے پڑھ لو مدنی دے بعد رغبر صدیق مننا پوشی، مدنی دے بعد رغبر صدیق مننا پوشی، مدنی دے بعد رغبر صدیق مننا پوشی، آقا دا جانشین تسلیم کرنا پوشی، آقا دا جانشین تسلیم کرنا پوشی، مل کے پڑھ لیجئے مدنی دے بعد رغبر صدیق مننا پوشی، مدنی دے بعد رغبر صدیق مننا پوشی، آقا دا جانشین تسلیم۔ آؤ نبی کے غلاموں، مصطفیٰ کریم کے یار ابو بکر کی بات سنو۔ حضرت سیدنا اسبغ بن نباتہ کہتے گئے ابو بکر سب سے افضل گئے، حضرت ابو دردہ کہتے گئے سب سے اعلیٰ گئے، اور حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں سب سے اعلیٰ گئے، حسان بن ثابت کہتے گئے سب سے اعلیٰ گئے۔ بلکہ ایک بار ایسا منظرنامہ ہوا، میرے نبی نے فرمایا حسان آ، جی آقا آ ذرا مجھے میرے یار کی شان سنا۔ ابو بکر سامنے ہو گئے، نبی بیٹھ گئے، اور حسان مصطفیٰ کریم کا غلام حضرت جناب والا ابو بکر کی شان بیان کر رہا تھا۔ ابو بکر کی شان بیان کرنا بھی نبی کی سنت ہے، اور سن سن کے خوش ہونا بھی نبی کی سنت ہے۔ حضرت جناب ابو حسین فرماتے گئے ابو بکر سب سے افضل ہیں، حضرت علامہ نصفی فرماتے ہیں ابو بکر سب سے افضل ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں ابو بکر سب سے افضل ہیں، امام شافعی کہتے ہیں سب سے افضل ہیں، امام مالک کہتے ہیں سب سے افضل ہیں، حضرت امام طحاوی کہتے ہیں صحابہ میں سب سے افضل ہیں، ابو بکر باقلانی کہتے ہیں سب سے افضل ہیں، شیخ تقی الدین کہتے ہیں سب سے افضل ہیں، حافظ ابن عبد البر کہتے ہیں سب سے افضل ہیں، حضرت جناب والا امام اہل سنت علامہ ابو عبد الشکور سالمی کہتے ہیں سب سے افضل ہے، امام غزالی فرماتے ہیں سب سے افضل ہے، امام کمال الدین کہتے ہیں سب سے افضل ہے، امام قاضی ایاز مالکی کہتے ہیں سب سے افضل ہے، حضرت غوث اعظم کہتے ہیں سب سے افضل ہے، امام ابن عساکر کہتے ہیں سب سے افضل ہے، شرف الدین نووی کہتے ہیں سب سے افضل ہے، محمد بن حسین بغوی کہتے ہیں سب سے افضل ہے، علامہ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں افضل ہے، امام عبد الوہاب شعرانی کہتے ہیں سب سے افضل ہے، امام فخر الدین رازی کہتے ہیں سب سے افضل ہے، ابن حجر حیتمی کہتے ہیں سب سے افضل ہے، مجدد الفسانی کہتے ہیں سب سے افضل ہے، ملا علی قاری کہتے ہیں سب سے افضل ہے، امام قسطلانی کہتے ہیں سب سے افضل ہے، عبد الواحد بلگرامی کہتے ہیں سب سے افضل ہے، شیخ محقق شیخ عبد الحق محدث دہلوی کہتے ہیں سب سے افضل ہے، علامہ عبد العزیز پرہاروی کہتے ہیں سب سے افضل ہے، تاجدار گولڑا سیدنا میرے علی کہتے ہیں سب
سب سے افضل ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام اہل سنت فرماتے ہیں سب سے افضل ہے۔ صدر الافاضل کہتے ہیں سب سے افضل ہے۔ صدر الشریعہ کہتے ہیں سب سے افضل ہے۔ حکیم الامت کہتے ہیں سب سے افضل ہے۔ اور ہم بھی سارے صحابہ کے نوکر خادم گئے، آل بیت کے در کے درجوزہ کر گئے۔ ہم بھی کہہ رہے ہیں مدنی دے بعد رہبر صدیق مننا پوسی، مل کے پڑھ لیجئے مدنی دے بعد رہبر او صدیق مننا پوسی، مدنی دے بعد رہبر صدیق مننا پوسی، آقا دا جانشین تسلیم کرنا پوسی، مدنی دے بعد رہبر صدیق مننا پوسی، اترا میل جے دے موڑے آقا کی تی سواری، ترائے میل جے دے موڑے کندھے پہ، ترائے میل 3 میل جس کے کندھوں پہ نبی نے سواری کی، ترائے میل جے دے موڑے آقا کی تی سواری، ناگاں دے زار سہ سہ عاشق نہیں بازی ہاری، سانپ کاٹتا رہا وہ سہتا رہا، وہ سہتا رہا۔ ابو بکر نے کہا عاشق نو قیامت تک بھی سپ ڈنگے، او سپا جتنا مرضی ڈنگ مار نبی تک نہیں اپڑن دیا گا، قیامت تک وہ ابو بکر کا غلام ہے جو قیامت تک مصطفیٰ کی عزت و ناموس کا پہرا دیتے ہوئے سانپ سے ڈسنے والے بھونکنے والے سے آقا کی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ قسم خدا کی ابو بکر کا نوکر ہے، وہ خادم حسین رضوی ہو، وہ امام ربانی ہو، وہ جناب غازی علم الدین ہو، وہ غازی ممتاز قادری ہو، وہ غازی تنویر حسین ہو، وہ غازی خالد یوسف ہو، وہ قیامت تک حضور کی عزت کا محافظ۔ 3 میل جیندے موڑے آقا کی تی سواری، ناگاں دے زر سہ سہ عاشق نہیں بازی ہاری، او دشمن صدیق تینوں سڑ سڑ کے مرنا پوسی، دشمن صدیق تینوں، اس پہ ذرا آپ نے بھی سب نے کہنا ہے دشمن صدیق تینوں سڑ سڑ کے مرنا پوسی، اور دشمن صدیق تینوں سڑ سڑ کے مرنا پوسی، آقا دا جانشین تسلیم۔ یہی عقیدہ گئے اہل سنت کا، یہی نظریہ گئے اہل سنت کا، یہی سوچ اور فکر ہے اہل سنت کی، یہی نسلوں میں منتقل کرنا ہے۔ قیامت تک ہر دشمن نبی کو دور رکھنا، ذلیل کرنا، جلانا، یہی عظمت صدیقی اور صحابہ کا پیغام ہے، اور یہی پیغام ہم وقت کے حکمرانوں کو پہنچانا چاہتے ہیں۔ گزشتہ دنوں پاکستان کی حکومت کا ایک بدماش وزیر قادیانیت کے دسترخوان سے ہڈیاں چوسنے والا، یہودیت کا اعلی کار، عالمی اداری استعماری قوتوں کا ایجنٹ، گھٹیا غلیظ فکر رکھنے والا، علماء حقہ پر بھونکنے والا، شاعر اسلامیہ کی توہین کرنے والا، محمد عربی کی عزت و ناموس کے حوالے سے ہمیشہ ڈنڈی مارنے والا، وہ ڈبو چودھری، اس بغیرت کو ہم نے دیکھا مسجد وزیر خان کے تقدس کو پامال کر رہا تھا، وہ ناچنے والوں کے ساتھ ڈھول کی تاپ میں رقص کرنے والے بے حیاؤں کے ساتھ مسجد کا تقدس پامال کر رہا تھا۔ ہم یہ پیغام استعماری قوتوں کے ایجنٹوں کو اور ان کو سرپرستی کرنے والے بدماشوں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ عمران خان، اپنی ذلت اور رسوائی کو سامنے رکھو، اگر آپ نے ڈبو چودھری جیسے کتے کی رسی کو نہ کھینچا تو پھر وہ وقت دور نہیں
جب قدرت تمہاری رسی کو کھینچ لے، اس سے پہلے کہ قدرت تمہاری ڈوری کھینچے اور تم ذلت اور رسوائی سے دوچار ہو کے پھر یورپ امریکہ کی گلیوں میں کاؤنٹی کھیلتے نظر آؤ، بال کے پیچھے دوڑتے نظر آؤ، ہوش کے ناخن لو، اس کتے کو لگام دو۔ ہم کسی بھی مسجد کے تقدس کو پامال نہیں ہونے دیں گے۔ فی الفور نوٹس لو اور ایسے بے حیا بدکار کو اپنے عوام سے نکال باہر کرو، ورنہ قدرت کی لاٹھی بے آواز ہے۔ اہل سنت کا سیالکوٹ کا یہ نمائندہ اجتماع اپنے حاکم سے یہ مطالبہ کرتا ہے فی الفور ایسے بغیرت دبو چودھری کو نکالا جائے، اس کو برخاست کیا، جس کے ہاتھ نیچے ہیں وہ تھوڑا تو منہ بھی نیچے رکھے، جس کو اللہ کے گھر سے پیار ہے، رسول اللہ کے دین سے پیار ہے، یا پیٹے پیپے نونے نہیں، یہ معاملہ حضور کی عزت کا ہے، مسجدوں کے تحفظ کا ہے۔ وہ کتا کافی دنوں سے مساجد کے خلاف بھونک رہا تھا، اس نے پریکٹیکلی توہین کر کے عالمی ایجنڈے کو تکمیل پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ یہ پوری دنیا کے مسلمانوں پر فرض بنتا ہے ہم ایسے بے حیاؤں بدکاروں کے حوالے سے بتاتے رہیں گے کہ حکومت وقت فی الفور اس کا نوٹس لے، عمران خان اس کو برخاست کرو، شریف آدمی بولے باقی متھلے رکھو، اس کو برخاست کرو، اس کا نوٹس لو۔ اے میں نے سمجھو یہ معمولی معاملہ نہیں ہے، قدرت اقتدار دیتی ہے تو پھر جب چھینتی ہے تو پھر ان سے پوچھو جن سے چھن گیا۔ اس لیے یہ معاملہ ہمارا نہیں ہے، اللہ کے گھر کی توہین کبھی بھی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ سارا اجتماع احتجاج کرتا ہے اس کی بغیرتی پر، کمینگی پر، بے حیائی پر، جس کا ہاتھ نیچے خدا دن ہے، منہ تلے کر لو۔ حضور کے دین کی، حضور کے عظمت کی، دین کی اور شعار اسلامی کی توہین ہو، اور پھر امت اگر یہ نہیں کہتی تو پھر وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب یہ بدماشیاں بدکاریاں ہمارے سروں پر اس طرح چھا جائیں۔ اپنی نسلوں کے تحفظ کے لیے آؤ، مسجد کے تقدس کو پامال کرنے والوں کے حوالے سے ہم حکومت وقت سے احتجاج کرتے ہیں۔ فی الفور نوٹس لیا جائے، عمران خان اس کی ڈوری کو کھینچو، ڈبو کی رسی کو کھینچو، اس کتے کی زبان کو کھینچو، لگام ڈالو، ورنہ قدرت نے رسی کھینچ لی تو تمہیں دنیا میں کہیں ٹھکانہ نہیں ملے گا۔ جزاک اللہ۔